یوم آزادی کا دن گزرا ہے، اس پر انتہائی دلخراش جو مناظر ہے وہ دیکھنے میں آئے ہیں۔ پاکستان اپنے قیام کی ڈائمنڈ جوبلی منا رہا ہے، 75 سال ہو گئے، ہم عنقریب سینچری کو پہنچنے والے ہیں اور یہ بڑا ایک اہم سنگ میل ہے۔ قومیں اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں، اپنی نسلوں کو اپنی اقدار ٹرانسفر کرتی ہیں۔ ہمیں جگہ جگہ نماز شکرانہ کا انتظام کرنا چاہیے تھا، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے جہاں نماز شکرانہ ادا کی جاتی، مگر ہوا کیا؟ ہمارے ہاں رقص و سرود کی جو محفلیں منعقد کی گئیں، عورتوں کو جس بےہودہ انداز میں نچوایا گیا، اسٹیج کے اوپر نچوایا گیا اور اس کے پیچھے دیکھنے والے لوگ، چاروں طرف جو لوگ موجود تھے ان میں ہمارے انتہائی اہم حکومتی عہدیدار بشمول وزیر اعظم صاحب کے موجود تھے۔ یقینی طور پر سر شرم سے جھک گیا کہ آزادی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دین سے آزادی، آزادی کا مطلب تھا ہندو کی غلامی سے آزادی، آزادی کا مطلب تھا انگریز کی غلامی سے آزادی، آزادی کا مطلب تھا استعمار سے آزادی۔ جید عالم دین اور طالبان کے حامی شیخ رحیم اللہ حقانی کو خودکش حملے میں شہید کر دیا۔ کے لیے ایک معذور آدمی کو استعمال کیا گیا جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی۔ امریکہ وہ زخمی بھیڑیا ہے جو اندر ہی اندر سلگتا رہے گا، انتقام کی آگ میں جلتا رہے گا اور اس کے بعد سازشوں پر اتر آئے گا۔ بہادری سے، مردانہ وار، جواں مردی سے سامنے آ کے مقابلہ کرنا امریکیوں کا کبھی بھی وصف نہیں رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، بات کرتے ہیں اس ہفتے ہونے والی اہم خبروں پر اور معلومات پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، معروف تجزیہ نگار ہے، انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مخدوم عدیل عزیز صاحب، معروف صحافی ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، مخدوم صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ابھی یوم آزادی کا دن گزرا ہے اور اس پر انتہائی دلخراش جو مناظر ہے وہ دیکھنے میں آئے ہیں کہ عام سڑکوں پر تو پہلے دیکھنے میں یہ چیزیں آتی تھی، لیکن اس دفعہ سرکاری سطح پر سٹیج پر مخلوط رقص کیا گیا ہے، لڑکیوں کا ڈانس دیکھنے میں آیا اور جتنے بھی سرکاری آفیشل تھا وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پر؟ جی مجیب بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پاکستان اپنے قیام کی ڈائمنڈ جوبلی منا رہا ہے، 75 سال ہو گئے، ہم عنقریب سینچری کو پہنچنے والے ہیں اور یہ بڑا ایک اہم سنگ میل ہے۔ قومیں اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں، اپنی نسلوں کو اپنی اقدار ٹرانسفر کرتی ہیں، مگر جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ واقعی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کسی قسم کی تیاری نظر نہیں آ رہی، کسی جگہ پر اس کی پلاننگ نہیں نظر آ رہی۔ مثال کے طور پہ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہونا چاہیے تو ہمیں جگہ جگہ نماز شکرانہ کا انتظام کرنا چاہیے تھا، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے جہاں نماز شکرانہ ادا کی جاتی، بتایا جاتا کہ ہم اللہ کے حضور سربسجود ہیں کہ اس نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا۔ شہداء کو 1947 کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جاتا، وہ بچے جنہوں نے اپنے ماؤں باپوں کو قربان کیا، وہ بہنیں جنہوں نے اپنی عزتوں کو قربان کیا، جو کچھ بھی ہوا ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتاتے کہ یہ ملک ہم نے کن کن قربانیوں کو دے کر حاصل کیا۔ مگر ہوا کیا؟ ہمارے ہاں رقص و سرود کی جو محفلیں منعقد کی گئیں، عورتوں کو جس بےہودہ انداز میں نچوایا گیا، اسٹیج کے اوپر نچوایا گیا اور اس کے پیچھے دیکھنے والے لوگ، چاروں طرف جو لوگ موجود تھے ان میں ہمارے انتہائی اہم حکومتی عہدیدار بشمول وزیر اعظم صاحب کے موجود تھے۔ تو یقینی طور پر سر شرم سے جھک گیا کہ آزادی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دین سے آزادی، آزادی کا مطلب تھا ہندو کی غلامی سے آزادی، آزادی کا مطلب تھا انگریز کی غلامی سے آزادی، آزادی کا مطلب تھا استعمار سے آزادی۔ مگر شاید موجودہ حکمرانوں نے یہ سمجھ لیا کہ آزادی کا مطلب ہے دین سے آزادی، اقدار سے آزادی، روایات سے آزادی، اپنے خاندانی نظام سے آزادی۔ انہوں نے بے مہار آزادی سمجھ لیا شاید، اور یہ اس کے پیچھے پوری ایک سٹوری ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، اگر پچھلی حکومتوں کو بھی آپ دیکھتے جائیں، اس سے پچھلی حکومت میں پہلے جنرل رانی ہوا کرتی تھی، اس دفعہ حریم شاہ تھی، سندل خٹک تھی، اس سے پہلے انڈیا کی گلوکارہ شمشاد بیگم تھی۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ناچنے گانے والی پاکستانی سیاست میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے، اور اس دفعہ ہم نے یہ دیکھا۔ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آزادی کا دن ہے، خوشی کا اظہار ہے، اور ایک طرح سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے، کیا اس طرح سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے؟ دیکھو مجیب، پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی منائی جا رہی ہے، 75 سال پورے ہونے کو ہیں، 5 صدی ہونے کو۔ یہ ایک بہت اہم سنگ میل تھا جس کا پاکستان کی حکومت کو چاہیے تھا کہ سرکاری سطح پر انتظام کرتی وسیع پیمانے پر۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جن شہداء کی قربانی، لاکھوں شہداء نے قربانی دی، ہزاروں لاکھوں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوئیں، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، ہماری مساجد مشرقی پنجاب میں، ہریانہ میں ویران کر دی گئیں۔ تو ان سب کا اگر ڈاکومنٹریز بنائی جاتی ہیں، جو گمنام شہداء ہیں، جو طریقہ پاکستان کے گمنام سپاہی ہیں، ان میں سے کئی ایک زندہ ہوں گے، کئی کی آل اللہ زندہ ہوگی، کئی کی کچھ گمنام کتابیں ہوں گی جو متروک ہو چکی ہیں، ان سب کو یکجا کر کے ری پرنٹ کیا جاتا، ان کی ڈاکومنٹریز بنائی جاتی، ان کے انٹرویوز لیے جاتے اور نسل نو کو
پیغام سے آگاہ کیا جاتا ہے، وہ پیغام جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا اپنی قوم کو، وہ خواب جو علامہ اقبال نے اس قوم کے لیے دیکھا تھا. مگر ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا جائے گا. وہ تقریب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی ٹی وی پر، کروڑوں لوگ، کروڑوں پاکستانی سے دیکھیں گے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی مانیٹر کرے گا. سافٹ امیج دے رہے ہیں نا پاکستان، سافٹ امیج دے رہے ہیں. تو سافٹ امیج میں ہماری ہی قوم کی بیٹیوں کو، وہ بھی ہماری بہن تھی نا، جو سٹیج پر ڈانس کرنے میں مجبور تھی، وہ بھی ہماری بہن تھی. اور یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے. مجبور تھی، مجبور تھی. اسے بلایا گیا، اسے ہائر کیا گیا، اس کی ریہرسل کرائی گئی، اسے ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے اس گانے پر اس وقت میں ڈانس کرنا ہے. اس کے پیچھے پورا کورس تھا، اس کے پیچھے بانسریاں بج رہی تھی، ہارمونیم بج رہا تھا، سارے میوزیکل انسٹرومنٹ بج رہی تھی. تو وہ خوشی سے ناچتی ہوئی تو نہیں آ گئی نا. وہ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پیشہ ور خاتون تھی. سر اس بارے میں جو مجیب صاحب کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اقدار چینج کی گئی ہیں لاشعوری طور پہ. کوئی مشہور ماڈل تو تھی نہیں، نہ وہ مشہور اداکارہ تھی. اسے ٹیبلو کے انداز میں پیش کیا گیا. مگر مقصد اس کا وہی نہ تھا. آپ مشہور کو بخشتے ہیں نہ لوکل کو بخشتے ہیں. پچھلے سال ایک مشہور خاتون کو تمغہ ہے وہ دیا گیا امتیاز. تمغہ بغیر تھی، تمغہ بغیر. بالکل بالکل بھائی. اصل میں مجیب دیکھیں، چلیں آپ اس بات سے قطع نظر کہ اسے مجبور کیا گیا یا وہ خود ہنستی کھیلتی وہ ڈانس کر رہی تھی، لیکن یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ بڑا سنگین ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پوری کمیٹی قائم کی گئی ہوگی، باقاعدہ جو ان کی اسکروٹنی ہوئی ہوگی، انہیں کلیئرنس لیٹر دیا گیا ہوگا، پورا ایک یہ ہیرارکی فالو کی گئی ہوگی، مہمان مدعو کیے گئے ہوں گے. سب کو پتا ہوگا کہ اس وقت میں یہ ہونا ہے، یہ ڈانس ہونا ہے، یہ گانا بجنا ہے، یہ ملی نغمہ بجنا ہے. تو یہ زیادتی ہے، یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے. یہ وہ کام ہے جو پہلے ہم دیکھتے تھے نا، چند منچلے نوجوان آزادی کے موقع پر کرتے تھے، چھپ چھپا کر، درختوں کے پیچھے چھپ کر، چھت میں بیٹھ کے. اب یہ کام سرکاری سطح پر سرکاری خرچے پہ کیا جا رہا ہے پاکستان میں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، یہ مخلوط ڈانس، ناچ گانا اپنی جگہ، لیکن اس دن ہلڑ بازی، طوفان بدتمیزی، خواتین کے ساتھ بدتمیزی، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ہمارے معاشرے کے جو رویے ہیں یہ دن بدن تبدیل کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے کئی بہت اچھے اینکرز آپ کی طرح کے ہمارے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مخلوط محفلیں یا ڈانس اپنی جگہ پہ، وہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو چلو ٹھیک ہو گیا. یہ پرسیپشن چینج کی جاتی ہے اس طرح سے. بے شک وہ انجاننے میں ہے یا لاشعوری طور پر ہے، لیکن دیکھیں کہ الفاظ کا کتنا اثر ہوتا ہے. آپ نے تو انجاننے میں کہہ دیا ہوگا، مگر یہ باقاعدہ پلان کر کے بھی کہا جاتا ہے. تو یہ پرسیپشن چینج کی جاتی ہے. لوگوں کو بتانا ہی چاہیے تھا کہ آزادی کیا ہے، آزادی کی قدر کیسے کی جاتی ہے، اس کی حفاظت بزور شمشیر کیسے کی جاتی ہے. اس دن جگہ جگہ سول ڈیفنس کے کیمپ لگے ہوتے ہیں، جگہ جگہ لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے. شمشیر پکڑنے پر ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، ہمارے اوپر لیبل لگائے دیکھیں جاتے ہیں. وہ کہہ دیں نا، ہمارے تو نبی بھی نبی سیف تھے، وہ کہتے ہیں. تو دیکھیں ہم ان کے لیے نہیں جیتے، ہم جس مقصد کے لیے جیتے ہیں، جن اقدار کے لیے جیتے ہیں، جس ذات کے لیے جیتے ہیں، جس ذات کے لیے مرتے ہیں، ہمیں اسے دیکھنا ہے. وہ جو مرضی کہیں. تو انہوں نے آپ کی پرسیپشن چینج کر دی. انہوں نے کہا آزادی کا مطلب ہے بے مہار آزادی، آزادی کا مطلب ہے گھر والوں سے آزادی، آزادی کا مطلب ہے جو چاہے کر دو، ہلڑ بازی. وہ اچھا ایک نیا وہ باجے. جی بالکل. اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ مسلمان جس کے کانوں میں بندوق کی گولیوں کی گونج آتی، طیاروں کی گھن گرج آتی، توپوں کے چلنے کی آواز آتی، ٹینک چل رہے ہیں، بڑا ایک دہشت تاری ہوتی دشمن کے اوپر، اس سے ہم فخر محسوس کرتے. وہ آج مراسی بنے ہوئے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے والدین، پڑھے لکھے والدین، دینی حمیت اور اقدار والے والدین اپنے بچوں کو وہی باجے لے کر دے رہے ہیں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ 14 اگست والے دن یا 13 اگست والے دن بھی شام سے بعد آپ بازار نہیں جا سکتے، آپ ہوٹل نہیں جا سکتے، آپ شاپنگ مال نہیں جا سکتے. جس طریقے سے نعرے بازی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ملکی وسائل کا بے دردی سے زیاں کیا جا رہا ہے، درختوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، سڑکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ فٹ پاتھ پہ جنگلے توڑے جا رہے ہیں، لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آزادی ہوتی کیا ہے. ان کے نزدیک شاید جس طرح وہ شیطان کو ایک دن کے لیے آزاد کر دیا جاتا ہے، آپ نے پاکستان کے سڑکوں پر ان نوجوانوں کو اسی شیطان کو آزادی کی حالت میں دیکھا. انہوں نے کیا کیا؟ ایک بڑی اچھی کمپین چل رہی تھی گزشتہ 2-3 سال سے. اس سال بھی تھوڑا سا لوگوں نے اسے کہا، لیکن اسے کسی نے ویلیو ہی نہیں دی کہ پاکستان ہری جھنڈیوں سے ہرا نہیں ہوگا. ان جھنڈیوں کی بجائے پودے لگانے شروع کریں. ان پودوں پہ بھی میمز بننا شروع ہو گئی. یہی بات وہ چاہتے ہی ہیں نا. پرسیپشن چینج کی ہم بات کر رہے ہیں، پرسیپشن چینج تو یوں کی جا رہی ہے. دیکھیں اس موقع پر ضروری تھا ہم ہاسپٹلز کی وزٹ کرتے، ہم اپنے گلی محلوں کو صاف کرتے، ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان کو ایک چمکتا پاکستان بنایا ہم نے، پاکستان کو سبز پاکستان بنایا ہے، پاکستان کو روشن پاکستان بنایا ہے. ہم کوئی ایسا عہد کرتے، ہم کوئی ایسی کمٹمنٹ کرتے کہ آنے والے دور میں اقوام ہماری مثال دیا کرتی. مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے منہ میں ایک باجا لیا، موٹر سائیکل کا پہیہ اٹھایا، عورتوں نے بےہودہ کپڑے پہنے،
چھت پر کھڑے ہو کے پاکستان کا جھنڈا پکڑ کے ہم نے ناچ گانا کیا, ڈانس کیا, دیٹس اٹ. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, گزشتہ سال یوم آزادی کی بات ہے کہ ایک معروف اینکر ایک اور اینکر کے ساتھ یوم آزادی منانے نکلے, اور ڈاکٹر صاحب نے چونکہ باجوں کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا, تو انہوں نے بھی ہاتھ میں باجا پکڑا ہوا تھا, اور انہوں نے اس چیز کی دلیل یہ دی کہ دیکھیں ہماری پاکستانی قوم جو ہے طرح طرح کے مسائل سے گھری ہوئی ہے, تو پورے سال میں اگر انہیں ایک دن منانے کا ملتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور وہ بھی اس دن پورے لاہور میں پھر کے تو اسی طرح گاڑی میں بیٹھ کے باجے بجاتے رہے ہیں. تو ان کی اس دلیل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ کیونکہ میڈیا میں چورن بکتا ہے, میڈیا میں سودا بیچنا ہوتا ہے, جو چیز عام ہوتی ہے اسی پہ بیچتے ہیں. ہم خود میڈیا سے منسلک ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ نیوز پیکیجز مین بلیٹن میں 3 بجے 6 بجے 9 بجے کے جو انتہائی اہم بلیٹنز ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ نیوز پیکیجز چلے ہیں باجوں کے حوالے سے کہ باجوں کی ہول سیل مارکیٹ کہاں ہے, کتنے لاکھ باجا آئے ہیں, اور باقاعدہ رپورٹرز اپنے سامنے بچوں سے باجا بجوا رہے ہیں اور وہ ناچ گا رہے ہیں. تو یہ جو سر نے بات کی تھی پرسیپشن چینج کرنے کی, کہ قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا گیا کہ آپ کے حاصل منزل یہ کہ آپ 14 اگست کے دن باجا بجائیں. مخدوم صاحب, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ شعوری طور پر ہے یا لاشعوری طور پر ہے, کیونکہ میڈیا یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہمیں ریٹنگ کہاں سے آ رہی ہے, ٹی آر پی کہاں سے آ رہی ہے, اس بارے میں بتائیں. اس میں جو سر نے بات کی تھی ڈاکٹر عارف صاحب نے, پرسیپشن چینج کرنا, مائنڈ ہمارا لاشعوری طور پر تبدیل کر دیا جانا. اب جو آج مجھ جیسے لوگ اس بارے میں مطلب جو جل بھن رہے تھے کہ پاں 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 بجتا جا رہا تھا, مگر ہم جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچپن میں تھے, کالج لائف میں, اسٹوڈنٹ لائف میں, تو ہم جیسے نوجوان سلینسر نکال کے بائکیں چلایا کرتے تھے. اس سے پچھلی جو نسل تھی وہ ڈیکس کا دور تھا, ڈیک لے کے پارکوں میں جایا کرتے تھے. اس سے جو پچھلی نسل تھی وہ ریڈیو بجاتے تھے. تو آہستہ آہستہ منزل با منزل ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی تھی لاشعوری طور پر ہمارا پرسیپشن چینج کر دیا گیا ہے, اس قوم کا مائنڈ سیٹ تبدیل کر دیا گیا ہے, اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ صرف باجا بجانا ہی جو ہے وہ منزل کا حاصل ہے. اور میں ایک بڑی مزے کی بات پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ کہیں بھی ہم نے 14 نکات پڑھے قائد اعظم کے, کہیں بھی اس میں باجا بجانے کا ذکر نہیں ملتا ہمیں. یہ شاید اس قوم نے سمجھ لیا کہ 14 اگست کو باجا بجانے سے ملک آزاد ہوا تھا یا باجا بجانے سے دوبارہ ملک نیا پاکستان بن جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آزادی پہ ہی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ پچھلے 75 برس سے ہم ہر میدان میں پیچھے ہی جاتے جا رہے ہیں, ہم کسی بھی میدان میں آگے نہیں بڑھے. خاص طور پر اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو جو 75 سال پہلے جو تعلیمی نظام تھا آج بھی وہی تعلیمی نظام ہے. اگر 75 سال پہلے والا ہوتا پھر بھی شاید معاملات ٹھیک چل رہے ہوتے. ہم اس نظام کو بھی کیری نہیں کر سکے, اس میں سے بھی ڈکلائن کا شکار ہو گئے. یہ بات درست ہے کہ جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ یہاں پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں یہاں پہ کیا کروں کہ نسلوں پر حکمرانی کر سکوں. فوجوں کے ذریعے تو آپ ایک نسل پر حکمرانی کر سکتے ہیں, 10 سال 20 سال 3 دہائیاں 4 دہائیاں 5 دہائیاں, اینڈ کیا ہوگا, لوگ آزاد ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کو ذہنی طور پر غلام بنا لیا جائے تو پھر نسل در نسل غلامی کا یہ سفر چلتا رہے گا. اور لارڈ میکالے جس نے پھر تعلیمی نظام مرتب کیا, اور اس نے اس نظام کے بارے میں برطانوی پارلیمنٹ میں بھی خود کہا, اس کے بیانات موجود ہیں, اس کی اپنی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ یہ نظام لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا. ایسے لوگوں کو سامنے لایا گیا جو ان کے انٹرپریٹیشن تو کریں مگر انہی کے خیالات کی ترجمانی کریں, ان کے مرعوب رہیں اور لوگوں کو ان کے ذہنی غلام بنائے رکھیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ ہماری اکثریت جسمانی طور پر آزاد ہو گئی مگر ذہنی طور پر ابھی بھی غلام ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. اس کے لیے انہوں نے تعلیم کو بطور ٹول یوز کیا. آپ کو وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ان کے ہیروز کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. آپ اگر اپنا سلیبس دیکھیں تو جن ہیروز کو آزادی کے ہیرو, حریت کے ہیرو بتایا جاتا ہے وہ بیسیکلی ان کے ہیرو ہوتے ہیں. آپ کے یہاں تو جنگ آزادی کو غدر کہا جاتا ہے. آپ جب پڑھتے ہیں تو جنگ آزادی کو 1857 کی تھی, اسے غدر پڑھایا جاتا ہے. انگریز کا انصاف بتایا جاتا ہے. انگریز کا انصاف آپ آج بھی دنیا میں پوری جگہ پر دیکھ رہے ہیں, اس وقت بھی یہی انصاف تھا انگریز کا. یہاں کے لوگ آج بابے یہاں کی مثالیں دیتے ہیں کہ پاکستان بن گیا, کیا فائدہ, اس سے اچھا تھا انگریز کی غلامی کر لیتے. یہ کیا ہوا, یہ انہوں نے ذہنی طور پر ان لوگوں کو ایسا غلام بنا لیا کہ اپنے آقا کی ہر برائی خوبی نظر آتی ہے, آقا کا ظلم جو ہے اس کا حق دکھائی دیتا ہے. اور ہم لوگ اس ذہنی غلامی کا شکار ہیں جس میں ہمارے تعلیمی نظام, ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے اسکولز, ہمارے کالجز اور ان میں سے پڑھانے والوں کی اکثریت بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تعلیمی نظام کے اوپر پچھلے سال میری آپ سے بات ہوئی جب میں نے لا شروع کیا, تو آپ نے کہا کہ مجھے پچھلے 70 سالوں سے وہی گنے چنے سوال آتے ہیں, اسی کے وہی جوابات ہوتے ہیں. تو جب میں نے بھی پڑھنا شروع کیا تو اس میں جب ہم رومن امپائر پڑھتے ہیں, ویسٹرن رومن اور ایسٹرن رومن پڑھتے ہیں, بیزنٹائن پڑھتے ہیں, تو اسی دور کی بات ہے جب دور نبوی بھی اسی دور میں ہی تھا. تو قانون کی جو ارتقاء ہے اس میں تو پھر نبوی دور بھی آتا ہے, لیکن ہمیں رومن امپائر تو پڑھایا جاتا ہے, ہمیں نبوی امپائر کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ بالکل مجیب, آپ نے درست فرمایا. اصل میں
جو ہمارا قانون ہے, جو ہمارا جورسپروڈنس یہاں پر رائج ہے, وہ وی ڈی مہاجن کی کتابیں پڑھتے ہیں. جو وی ڈی مہاجن نے 1930 میں کتاب لکھی تھی جورسپروڈنس پہ, وہ آج بھی پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس کا حصہ ہے. وہی بچے پڑھ کے وکیل بنتے ہیں, پاس بنتے ہیں, جج بنتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. تو اگر وی ڈی مہاجن جیسے مصنف لکھیں گے تو وہ دور نبوی تو کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے آپ کو. وہ تو رومن امپائر پڑھا دیں گے, اشوکا امپائر پڑھا دیں گے آپ کو, گپتا امپائر پڑھا دیں گے, مگر کبھی بھی دور فاروقی کا ذکر نہیں کریں گے, دور خلافت راشدہ کا ذکر نہیں کریں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ہمیں خود چاہیے. ان سے ہمیں امید بھی کیوں ہے, ان سے ہم امید کیوں لگائیں؟ یہ تو 75 سال ہو گئے آزادی کو. ہمارے بڑے بڑے شاہ دماغ پروفیسر گزرے, بڑے بڑے ارسطو ہم نے پیدا کیے, سقراط پیدا کیے, تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ اسلامک اقبال کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے سقراط جو بنے پھرتے ہیں ان کا سوچنے کا مقام ہے. مگر وہ بھی سوچیں گے کیوں؟ کیونکہ جن تعلیمی اداروں سے اسکالرشپ حاصل کر کے آئے ہیں وہ انہی کے مفادات کے لیے اب بھی کام کر رہے ہیں. پھر آپ نے سکولز کی بات کی تھی. حالت زار کے تعلیمی میدان میں ہزاروں لاکھوں گو سکول ہیں, اور جو سکول قائم بھی ہیں اردو میڈیم, انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ بھی لاہور کے, میں بھی لاہور کے ہوں, کھوتی سکول کہا جاتا ہے انہیں. یہ لفظ ادا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہمارا اردو قومی زبان ہے, مگر یقین جانیے ان سکولوں کو تذلیل کے انداز میں اس برے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. پھر ہماری جو مادری زبان ہے وہ بولنے پر پابندی ہے. اگر وہ کوئی بولے, جیسے میری مادری زبان پنجابی ہے, اگر میں پنجابی زبان میں بات کروں تو یقین کیجئے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مجھے جاہل گوار سمجھا جائے گا, مجھے الٹریٹ پرسن کہا جائے گا. تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جو تبدیل نہیں ہوا. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ابھی ڈاکٹر عادل صاحب نے بات کی کہ لارڈ میکالے نے جو 19ویں صدی مائنڈ سیٹ کیا تھا, اس قوم کا 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بات کر لیتے ہیں کچھ پاکستانی صورتحال کے حوالے سے. وادی سوات سے بہت ہی پریشان کن خبریں سامنے آ رہی ہے, اور کچھ مبینہ ویڈیوز جو ہے گردش کر رہی ہیں کہ وہاں پہ پھر ایک دفعہ کالعدم تحریک طالبان کے جو کارندے ہیں وہ اپنے قدم جما رہے ہیں. آلدو کہ آفیشلز کی جانب سے اس کی تردید بھی آئی ہے, لیکن کیا صورتحال ہے سر؟ جی, حکومت بھی اس معاملے پہ خاموش ہے, اور ٹی ٹی پی کی خاموشی بھی معنی خیز ہے. یہ ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے, مگر نہ تو ٹی ٹی پی سے اون کر رہی ہے, نہ حکومت پاکستان یا اس کے ادارے کھل کر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب اندر کیا چل رہا ہے یہ تو نہیں پتا, مگر سلیم صافی اور ان جیسے کچھ اور لوگ جو اپنے آپ کو افغان امور کا ماہر کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں, یا انہوں نے اپنا امیج ایسا بنایا ہوا ہے, وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ طالبان آ گئے, طالبان آ گئے, طالبان آ گئے, خطرہ سر پر آن پہنچا. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی دانشگرد تھے جنہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو تحریک طالبان افغانستان سے لنک کرنے کی کوشش کی, تاکہ اوورآل پوری دنیا میں تحریک طالبان کو ڈی فیم کیا جا سکے. اس کے بعد پاکستان میں انہوں نے جہاد کو فساد قرار دلوانے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا. جہاں کہیں بھی کہ دھماکہ ہوتا تھا تو وہ فوری طور پر, یہ جو اینکرز تھے اس طرح کے, یہ فوری طور پر یہ کہتے تھے کہ مجھے باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے, مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ تحریک طالبان کے فلاں عہدیدار نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اب خیانت یہ تھی کہ تحریک طالبان کون سی, یہ خیانت تھی, اور یہ جان بوجھ کے کی گئی تھی. ایک ہوتا ہے صاحب لاشعوری طور پر صرف تحریک طالبان کہہ دیا, پتہ نہیں چلا, مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان. تو ان لوگوں نے اس آڑ میں پوری دنیا میں جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی. ابھی بھی اگر یہ چند لوگ اس چیز کو سامنے پروموٹ کر رہے ہیں, حکومت اس بارے میں چپ ہے, ٹی ٹی پی اس کی ذمہ داری فی الحال نہیں لے رہی, اور یہ لوگ جان بوجھ کے عوام کے دلوں میں ایک ہوا کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ ہماری صفوں سے ہی میر جعفر اور میر صادق نکلے ہیں. اور اگر یہ بات درست بھی ہے, اگر یہ بات درست بھی, اب دوسری طرف آ جائیں, اگر یہ بات درست ہے اور واقعی ٹی ٹی پی وہاں پر دوبارہ قدم جما رہی ہے, تو یہ بات بھی لمحہ فکری ہے. ہمارے عسکری اداروں کو, ہمارے حکومتی اداروں کو ہر دہشت گرد تنظیم کو سختی سے کچل دینا چاہیے. میں ٹی ٹی پی کے بارے میں دہشت گرد کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اب یہ بات کی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ را فنڈیڈ ہے, اس کے پیچھے سی آئی اے کا پیسہ, سی آئی اے کی تربیت موجود ہے, اس کے پیچھے ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے اینکرز موجود ہیں, ایسے دانشور موجود ہیں جو ان کے کاز کو انڈائریکٹلی پروموٹ کرتے ہیں. کاز ان کا یہ نہیں ہے کہ میں نے دہشت گردی کرنی ہے, کاز یہ پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا ہے, تو وہ ہر ایکٹیویٹی کو ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے خوف اور دہشت کی فضا قائم کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ نہ تو پاکستانی عوام اور ان کی املاک کو کسی قسم کا نقصان پہنچے, اور دوسری طرف نہ ہی ان کی ذہن سازی نیگیٹو انداز میں کی جا سکے کہ لوگوں کو دوبارہ جہاد سے اور اسلامی شعر سے بدظن کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ تقریباً ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں تحریک طالبان پاکستان, تحریک طالبان افغانستان. تو جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ تو کھلے عام اپنے آپ کو امارت اسلامیہ کے نام سے پکارتے ہیں, اور میرا خیال ہے اب دنیا بھی جانتی ہے کہ تحریک طالبان افغانستانی امارت اسلامیہ. نہیں, تحریک طالبان اور ہے, امارت اسلامیہ اور ہے. امارت اسلامیہ اس حکومت کا نام ہے جس میں ان کی شورا ہے, چند آدمی شامل ہے, وہ ہے امارت اسلامیہ.
تحریک طالبان وہ تحریک ہے، وہ جہادی تحریک ہے جس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے، ساری تنظیمیں شامل ہیں، نہیں ساری تنظیمیں نہیں شامل، تحریک طالبان ہی ہے جس نے گزشتہ کئی دہائیوں میں میدان عمل میں اپنا خون دیا، استقامت دکھائی، جد و جہد کی، ہر طرح کی قربانیاں پیش کیں، سختیاں برداشت کیں، اور اس کے نتیجے میں جب امریکہ وہاں سے بھاگا تو پھر انہوں نے چند چنیدہ لوگوں کو سامنے کیا کہ اب آپ لوگ ملک کا نظم و نسق سنبھالو، وہ ہے امارت اسلامیہ افغانستان۔ تحریک طالبان تو آج بھی، تحریک طالبان افغانستان آج بھی استعمار کے لیے، آج بھی طاغوت کے لیے ڈرونے خواب کی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب، کیا وجہ ہے کہ بظاہر چلیں تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ کہتی ہے جی ہم اسلام کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو وہی علاقہ ملا جہاں پہ زیادہ لوگ دین کو فالو کرتے ہیں، یہ باقی علاقوں میں کیوں نہیں جاتے؟ سندھ میں کیوں نہیں گئے؟ بلوچستان میں کیوں نہیں گئے؟ پنجاب جیسے علاقوں میں کیوں نہیں آئے؟ پہلے بھی آئے تو سوات جیسے علاقے میں آئے، اور اب بھی جب اگر آنے کی خبریں ہیں، سچی ہیں جھوٹی ہیں ایک طرف، لیکن سوات جیسے علاقے میں خبریں پائی جا رہی ہیں۔ ہاں، پہلی بات تو یہ مجیب کہ ہم اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ کون سا علاقہ دین کو زیادہ فالو کرتا ہے اور کون سا علاقہ دین کو کم فالو کرتا ہے۔ آپ نے ساتھ سندھ کی مثال بھی دی، تو سندھ میں بھی اس ٹائم لاکھوں کروڑوں جو ہیں باعمل مسلمان ہیں، باقی کمیاں کوتاہیاں ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، جو خامیاں وہ ہر معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں، تو یہ میں تھوڑا کلیئر کر دوں آپ کو۔ دوسری، آپ نے تحریک طالبان پاکستان کی بات کی کہ دوبارہ ان کی سوات میں پریزنس شو ہو رہی ہے، ویڈیوز آئی ہیں اور وہ ویڈیوز تصدیق شدہ ہیں، وہ ابہام شدہ ویڈیوز نہیں ہیں۔ تو اس میں یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی۔ ایک تو پریشانی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، عام عوام جو ہے، وہ تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان کو ایک سمجھتے ہیں، مرج کرتے ہیں۔ ایڈ کرنا چاہوں گا، مجھے سکپ ہو جائے گا ذہن سے، کہ جو آپ نے ویڈیوز کی بات کی، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے پہلے ایک خاتون کو سوات میں کوڑے مارنے کی ویڈیو بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے ایک انتہائی معروف چینل نے اسے اس طریقے سے پروموٹ کیا۔ اس کے بعد جب وہ ویڈیو جعلی بھی ثابت ہوگی تو اس چینل نے آج تک اس کے لیے معافی نہیں مانگی، اور کبھی کبھی ان کی ہیڈ لائٹس میں آج بھی وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ جو ویڈیو تھی، پورا سوات آپریشن اس ویڈیو کی بنا پہ شروع ہوا تھا، جو مذاکرات تھے وہ اس ویڈیو کے بعد ناکام ہوئے تھے، اور وہ ویڈیو باقاعدہ سپریم کورٹ نے کہا یہ جعلی ہے، غلط ہے، مگر جو بنانے والی تھی، ہاں سب کچھ ایسے سیف ہے نا۔ ان ویڈیوز کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کہیں اس طرح کی ویڈیوز کی آڑ میں دشمن اپنا نیا کھیل کھیلنے تو نہیں جا رہا، وہ صحافی یا وہ دانشور جو اس وقت ہمیں ڈرا رہے ہیں کہیں وہ دشمن کے اعلی کار تو نہیں؟ بالکل یہ بالکل آگے بات بجائے۔ چلیں بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ ویڈیوز اصلی ہیں، بالفرض ہم مان لیتے ہیں، اور طالبان پہاڑوں میں آ چکے ہیں، تحریک طالبان کے لوگ، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تحریک طالبان پاکستان اور پاکستانی حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، تو ہر داڑھی والا، ہر کمانڈو جیکٹ والا طالبان تو نہیں ہوتا، ہر کلیشن کو پکڑنے والا بندہ تحریک طالبان کا کرندہ تو نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ممکن ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں اون کرتے ہوئے آگے کہوں گا کہ جو را فنڈڈ دہشت گرد تنظیمیں ہیں تحریک طالبان کے علاوہ، یا اس کے کچھ خاص دھڑے، وہ اس امن مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے ایک بار پھر سے سرگرم عمل ہو گئے ہوں، اور وہ دوبارہ جو ایک نام نہاد شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں، یا جو لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیونکہ سوات کی صورتحال تھوڑی پریشان کن تو ہے۔ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ 1.5 مہینے سے سوات نہیں گئے، اکثر پولیس والے اسلام آباد آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑی پریشانی تو ہے، مگر اس بارے میں حکومت کو چاہیے کہ سخت سٹانس لے کے اس بار 3 ملین لوگوں کو ہجرت نہ کرنی پڑے۔ سوات جو اب امن کا گہوارہ بن چکا ہے، اس کا دوبارہ امن تباہ نہ ہو۔ اگر بالفرض کوئی ایسی سرگرمی ہونے کو ہے یا ہو رہی ہے، تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے یقیناً اس سے باخبر ہوں گے، تو انہیں بر وقت کچل دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان سے بھی میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نام نہاد شریعت یا نام نہاد جمہوریت، جو بھی ہم اس کے لفظ مختلف بولتے رہتے ہیں، ایک بات اب مغرب کی منافقت بھی یہ دیکھیں، ہماری اشرافیہ کی منافقت دیکھیں، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کی منافقت دیکھیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلاشنکوف کے زور پر شریعت نافذ نہیں ہو سکتی، مگر بمبار طیاروں کے ذریعے جمہوریت نافذ کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ اور افغانستان اس کی یہ مثال ہے کہ ہم نے جمہوریت کے قیام کے لیے ملینز آف پیپل کا ہم قتل کر سکتے ہیں، طاقت و تاراج کیا جا سکتا ہے، علاقے تباہ کیے جا سکتے ہیں، جمہوریت کی بقا انسانی خون سے زیادہ اہم ہے مغرب کے لیے۔ ٹام ہاک میزائل جو ہے، B-52 طیارے جو ہیں، وہ جمہوریت کے محافظ ہیں، وہ جمہوریت کے محافظ ہیں۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کہ وہاں سے بہت زیادہ افسوسناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں جید عالم دین اور طالبان کے حامی شیخ رحیم اللہ حقانی کو خودکش حملے میں شہید کر دیا، اور افغانستان کو ایک دفعہ پھر نفرت اور وحشت کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، کیا کہیں؟ جی، شیخ رحیم اللہ حقانی پر جو حملہ ہوا، داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس کے لیے ایک معذور آدمی کو استعمال کیا گیا جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، پھر مصنوعی ٹانگ میں بارود وغیرہ ساتھ لے کر گیا، وہاں پہ اس نے پھر فدائی حملہ کیا، اور نتیجتاً یہ سارا سانحہ ہو گیا۔
اچھا اس میں ایک بات دیکھیے گا کہ جب امریکہ یہاں سے گیا تھا ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ امریکہ وہ زخمی بھیڑیا ہے جو اندر ہی اندر سلگتا رہے گا، انتقام کی آگ میں جلتا رہے گا اور اس کے بعد سازشوں پر اتر آئے گا۔ بہادری سے، مردانہ وار، جواں مردی سے سامنے آ کے مقابلہ کرنا امریکیوں کا کبھی بھی وصف نہیں رہا۔ یہ ہندوؤں کی چانکیہ فلسفی سے متاثر ہے۔ وہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ امن مذاکرات اوپر امن مذاکرات ہوتے رہیں، نیچے نیچے اس کی پشت میں چھرا گھونپنے کا بندوبست کیا جاتا رہے۔ اس دفعہ جو خطرناک ترین حربہ امریکہ استعمال کرنے جا رہا ہے افغانستان میں، وہ مسلکی منافرت پھیلانا، مسلکی جنگ کو فروغ دینا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے افغانستان میں غالباً 2 معروف سلفی علماء کی شہادت ہوئی۔ اچھا اس شہادت کو ادھر سے بھی رنگ دینے کی کوشش دی گئی کہ یہ فرقہ وارانہ، حالانکہ وہ شہید ہوئے تو وہاں پہ سنی بھی شہید ہوئے، بریلوی بھی شہید ہوئے، اہل حدیث بھی شہید ہوئے، دیوبندی بھی شہید ہوئے، اور کچھ مسالک کے لوگ حملی شاملی وہ بھی ہوں گے، وہ بھی شہید ہوئے ہوں گے۔ اچھا لیکن ان 2 کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ جیسے یہ دیوبندی حضرات نے سلفی حضرات کو جان بوجھ کر شہید کیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی خبروں کو آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پر سلفیوں کی جان خطرے میں ہے، وہاں پر جو more than a million دوسرے لوگ مارے گئے وہ 2 کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے بقول اس طرح کے لوگوں کے۔ اب یہ صاحب شہید ہوئے، حقانی صاحب شہید ہوئے، اب کچھ لوگ انہیں اس کا بدلہ بھی قرار دینے کی کوشش کریں گے، اور ہوگا یہ کہ 2 بڑے انتہائی اہم مسالک دونوں کی طرف پرخلوص محبت بھرے دل موجود ہیں، ان میں کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ سلفیوں نے انہیں مار دیا، دیوبندیوں کو بتایا جائے گا کہ سلفیوں نے تمہارے عالم کو مار دیا، پھر اس کے بعد چھوٹے لیول پر لوگ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے۔ امریکہ یہ گیم پاکستان میں کھیل چکا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کھیل چکا، ریپیٹڈلی کھیلتا رہتا ہے، اور ہم وہ سادہ ہیں کہ دوبارہ اسی کی چال میں آ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ سپر طاقت کو، سپر پاور کو شکست دینے والی جو یہ تحریک ہے، یہ آخر اتنی چھوٹی چھوٹی جو تحریکیں ہیں افغانستان کے اندر جو اب پائی جا رہی ہیں، ان کے سامنے بے بس کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ آپ اس کا جواب سوال ہی میں پوشیدہ ہے کہ جب سپر پاور شکست کھاتی ہے تو سپر پاورز کا اگر ہم ماضی دیکھیں، ماضی میں بھی کئی سپر پاورز رہیں جو نام نہاد دنیاوی سپر پاورز تھیں، تو ان کا وتیرہ یہ ہے، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جہاں انہیں شکست فاش ہو جاتی ہے وہاں وہ جاتے جاتے یہ آگ لگا جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چنگاری سلگا جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ویتنام کی جنگ میں انہوں نے ویتنام کو تقسیم کر دیا، آپس میں لڑائی ہو گئی ان میں۔ ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا کی مثال ہے، ابھی تک دشمنی چلی آتی ہے۔ اسی طرح چائنا، تائیوان کو چھوڑا ٹکڑا، اتنا سا ٹکڑا ہے تائیوان، اور ابھی تک وہ چائنا کے لیے درد سر بنا ہوا ہے جمہوریت کے نام پر۔ اس طرح پاکستان انڈیا، جب ہمیں آزادی ملی تو مسئلہ کشمیر پر انہوں نے وجہ نزاع پیدا کر دی کہ اب تک جو ہے وہ 1 ارب 40 کروڑ قریب جو لوگ ہیں ہندوستان پاکستان کے، وہ امن و چین سے نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح عرب ممالک ابھی تک جو ہے ایک دوسرے کے خلاف آگ اگلتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو یہ سامراج کا استعمار کا پرانا طریقہ ہے۔ افغانستان سے شکست فاش ہوئی، دم دبا کر بھاگا، جاتے جاتے اپنا جو بغل بچا تھا داعش خراسان کے نام سے، وہ طالبان کے لیے چھوڑ گیا۔ اب ان کو باقاعدہ جنگ کی بھٹی میں تو ہر بچہ وہاں کا تیار ہے، چاہے وہ پھر کسی مکتب فکر یا کسی بھی تنظیم سے منسلک ہو۔ تو داعش جو ہے وہ حملے کرتی ہے، انہیں سارا اسلحہ امریکہ دیتا ہے، انہیں ساری ایڈ امریکہ دیتا ہے، اور داعش کا منصوبہ یہ ہے کہ افغانستان میں دوبارہ آگ بھڑکائی جائے۔ وہ آگ جو پہلے شمالی اتحاد نے بھڑکائی تھی یا جو بامیان کے آس پاس ہزارہ وال نے بھڑکائی تھی 1990 کی دہائی میں، اب وہی آگ یہ داعش خراسان سے لگانا چاہتا ہے، اور یہ طالبان کے لیے درد سر کی طرح مسلط کر رکھا ہے اس نے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ مخدوم صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کی، اور آزادی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ اس دن ہلڑ بازی لوگ کرتے ہیں اور طرح طرح کی ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں جو ہمارے اقدار کے خلاف ہے، بہرحال آج اگر پاکستان آزاد ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کا تقابل کریں، اس کا موازنہ کریں انڈیا کے ساتھ، تو آپ اس چیز کو بخوبی جو ہے سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آزادی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ لہٰذا آزادی کی قدر کیجئے اور خدا کا شکر ادا کیجئے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔